بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، ڈیڈی آپ کے قسم کھانے سے میں مرتا ہوں تو مرنے دیں، آپ اپنی تیسری شادی کر لیں۔ تیسری؟ کلپنا نے غصے سے پوچھا۔ ہاں، دوسری سے بھی ایک بیٹا ہے، یہ ہماری ماؤں کو دھمکی دیتے ہیں کہ بیٹا پیدا نہیں کریں گی تو انہیں طلاق دے دیں گے۔ علی نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کلپنا غصے سے پھٹ پڑی۔ میں جا رہی ہوں، تمہاری اصلیت کھل چکی ہے، خبردار میرے پیچھے نہ آنا۔ وہ پاؤں پٹک کر جانے لگی۔ علی نے دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، رک جاؤ، میری بات سنو۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ اعلیٰ بی بی نے اس کا کوٹ پکڑ کر کہا، ڈیڈی جانے دے، میں آپ کے لیے دوسری ممی لے آؤں گا۔ ابے چپ، اس نے اپنا کوٹ چھڑا کر کہا، تو میرا گھر آباد ہونے سے پہلے ہی اجاڑ رہا ہے، چل بھاگ یہاں سے۔ وہ کلپنا کو پکارتا ہوا ڈائننگ ہال کے باہر چلا گیا۔ دیوی ایک جگہ چھپ کر نمودار ہوئی، پھر بولی، دلجیت تم نے تو کمال کر دیا، جو کام میں نہ کر سکی وہ تم نے کر دکھایا۔ کلپنا اب کسی عورت کی شوکن بننا گوارا نہیں کرے گی، اس طرح میرے خلاف ان دونوں کا اتحاد کبھی نہیں ہو سکے گا۔ وہ اعلیٰ بی بی کے ساتھ جانے لگی۔ اس نے سمجھ لیا تھا کہ کبیر اس کے سائے کو اپنے اندر محسوس کر لیتا ہے، ایسی صورت میں وہ اس کے اندر رہ کر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اعلیٰ بی بی کے ساتھ ہوٹل کے ایک دکان میں آئی اور میک اپ کا ضروری سامان خریدنے لگی۔ خریداری کے بعد اس نے آس پاس دیکھا تو دلجیت نظر نہیں آیا۔ اس نے دکان کے اندر اور باہر اسے تلاش کیا، پھر خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا کہ اس کی گڈ مڈ سوچیں کچھ بتا نہیں سکتی تھیں۔ اتنا پتا چلا کہ اس کی آنکھیں بند ہیں اور وہ کسی گاڑی میں سفر کر رہا ہے۔ دیوی نے افسوس کے انداز میں ایک گہری سانس لی۔ پتہ نہیں کون ہے، اچانک ملتا ہے، اچانک گم ہو جاتا ہے، عجیب آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ کلپنا غصے میں ہوٹل سے باہر آئی، پارکنگ ایریا میں پہنچی، پھر اسٹیئرنگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھتے وقت علی بھی دوسری طرف کا دروازہ کھول کر ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ وہ منہ پھیر کر بولی، میرے قریب نہ آؤ، تم نہیں جاؤ گے تو میں گاڑی سے باہر چلی جاؤں گی۔ تم اس دنیا سے باہر چلی جاؤ، میں وہاں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تم کیسی احمق ہو، اتنا نہیں سمجھتی کہ وہاں دیوی تھی، اسے خوش کرنے کے لیے میں نے اور میری بہن نے وہ ناٹک کھیلا تھا۔ بہن؟ کون بہن؟ وہ سکھ لڑکا نہیں ہے، میری بہن ہے۔ ایک دن میری بہن اس دیوی کا کباڑا کرے گی، اس لیے بہروب بدل کر اس سے آنکھ مچولی کھیلتی رہتی ہے۔ میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ مسلمان ہوں۔ آج ایک راز اور بتاتا ہوں کہ میں فرحاد علی تیمور کا بیٹا علی تیمور ہوں۔ اس نے چونک کر اسے شدید حیرانی سے دیکھا۔ وہ بولا، میں ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہوں لیکن میں نے نہیں کی، تم میری زندگی میں آنے والی پہلی عورت ہو۔ وہ ذرا پیچھے ہٹ کر بولی، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم مسلمان ہو؟ میں تمہیں دیکھ کر اپنے ہوش میں نہیں رہا تھا، مجھ پر عجیب سی دیوانگی طاری ہو گئی تھی۔ غلطی محبت اور دیوانگی میں ہو تب بھی غلطی ہی ہوتی ہے، میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی غلطی کی ہے۔ کہنے کو تو صرف ایک غلطی ہوئی لیکن میں اپنا سب کچھ لٹا چکی ہوں۔ میں نے جس طرح فراخ دلی سے اپنی غلطی تسلیم کی ہے، اسی طرح تمہیں بھی تسلیم کرنا چاہیے کہ کماری لڑکی کو شادی سے پہلے اپنے محبوب کی تنہائیوں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ غلطی تم نے بھی کی ہے۔ وہ سر جھکا کر سوچنے لگی۔ علی نے کہا، میری والدہ نے تم پر روحانی ٹیلی پیتھی کے ذریعے عمل کیا، اسی لیے تم دیوی کی آتما شکتی کے باوجود اسے اپنے دماغ میں اور جسم میں محسوس کر کے بگا دیتی ہو۔ میری ممی چاہتی تو اپنے عمل سے تمہیں دین اسلام قبول کرنے پر مائل کر دیتی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے ایسا کیا ہو اور اس عمل کے نتیجے میں رفتہ رفتہ میں تمہارے اسلام کی طرف مائل ہو جاؤں۔ تم مجھ سے دور رہو اور میری ماں کی سچائی اور ایمانداری کو آزماتی رہو۔ ہمارے دین میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو چالاکی سے یا زبردستی کر کے مسلمان نہ بناؤ۔ جس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان پہنچے گا وہ خود ہی دین اسلام قبول کر لے گا۔ تم نے مجھے سخت الجھن میں ڈال دیا ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی اور تمہارے بغیر بھی نہیں رہ سکوں گی۔ تمہاری عمر ہی کیا ہے، پتہ نہیں اور کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ ہم موجودہ آزمائش سے اس طرح گزر سکتے ہیں کہ جسمانی طور پر ایک دوسرے سے دور رہیں لیکن دماغی رابطہ برابر رہے۔ کیا اپنے دماغ میں آنے جانے دو گی؟ ضرور، تمہارے آنے سے مجھے بڑا سہارا ملے گا، ہم ایک دوسرے کے دماغ میں آتے جاتے رہیں گے۔ وہ کار کا دروازہ کھول کر باہر آیا۔ کلپنا کو یوں لگا جیسے سینے سے دل باہر چلا گیا ہو۔ وہ خدا حافظ کہہ کر اپنی کار کی طرف جا رہا تھا۔
شب روز گزرتے رہے، سونیا بابا صاحب کے ادارے سے باہر نہیں آئی۔ اس دوران میرے دونوں بیٹے دشمن حالات سے لڑتے رہے۔ سونیا ہماری کسی لڑائی میں شریک نہیں رہی۔ البتہ ایک آدھ بار ایسی صورتحال پیش آئی کہ سونیا نے ادارے سے باہر جا کر منہ زور دشمنوں کی ساری گرمی نکال دی، پھر ادارے میں آ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہوتا کہ اس سے نمٹنے کے لیے سونیا کی ضرورت ہوتی تو پھر وہ ضرور ادارے سے باہر قدم رکھتی تھی۔ اس بار بھی وہ اپنی بیٹی آلا بی بی کے ساتھ رہنے کے لیے امریکہ پہنچی ہوئی تھی۔ حالات کے مطابق آلا بی بی ماں سے الگ ہو کر بیوی کے ساتھ تماشے کرنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ سونیا کے پیش نظر ایک بہت اہم اور خفیہ مشن تھا جسے پورا کرنے کے لیے وہ اخبارات پڑھتی تھی، ریڈیو اور ٹی وی کی خبریں سنتی تھی۔ بہت سے اخبارات پابندیوں میں جکڑے نہیں ہوتے، وہ آزادی سے تازہ ترین سچی خبریں شائع کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک اخبار نے یہ خبر شائع کی کہ میامی بیچ سے 80 کلومیٹر دور سمندر میں پراسرار سرگرمیاں جاری ہیں۔ امریکہ کا ایک بحری بیڑا سمندر کے گہرے پانیوں میں کھڑا رہتا ہے۔ فوج کے چند اہم افسران رات کی تاریکی میں بڑی بڑی موٹر بوٹس میں اس بحری بیڑے کی طرف جاتے ہیں، پھر صبح ہونے سے پہلے میامی کے ساحل پر واپس آ جاتے ہیں۔ اگر یہ خالص قسم کی فوجی سرگرمیاں ہیں تو حکومت اور فوج کا فرض ہے کہ وہاں جاری رہنے والی سرگرمیوں کے بارے میں دوسرے دفاعی شعبوں کو اعتماد میں لیں اور قوم کو بھی بتائیں کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق صرف فوج سے نہیں ہے، امریکی حکومت اور امریکن قوم سے بھی ہے۔ یہ خبر اپوزیشن کے ایک اخبار نے شائع کی تھی، پھر اسے دوسری بار کسی اخبار میں شائع کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ سونیا یہ خبر پڑھتے ہی فلائنگ کلب کے ایک طیارے سے میامی پہنچ گئی۔ وہاں تمام دن ساحل پر میلوں دور تک گھومتی رہی۔ اس نے ایک ٹاور پر چڑھ کر دوربین سے دیکھا تو دور بہت دور ایک بڑا بحری جہاز کھڑا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ٹاور سے اتر کر زینے کے ایک ویران سے حصے میں پہنچتے ہی سایہ بن گئی تاکہ فوجیوں کے درمیان رہ کر معلومات حاصل کر سکے۔ ساحل کا ایک مخصوص حصہ صرف فوجیوں کے لیے تھا، وہاں سے عام لوگوں کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ نیوی کے ایک جہاز میں آئی۔ اسے معلوم ہوا تھا کہ نیوی کا کمانڈر اور دوسرے افسران اس جہاز کے کیبنوں میں دن کو سوتے ہیں اور رات کو جاگتے ہیں۔ یہ وہی افسران تھے۔ جب وہ رات کے 8 بجے مختلف موٹر بوٹس میں سوار ہو کر جانے لگے تو سونیا بھی ان کے درمیان موجود تھی۔ ان کی گفتگو سے پتہ چل رہا تھا کہ سمندر میں جو بحری بیڑا ہے وہاں ایسے معزز مہمان ہیں جو باہر سے آئے ہیں، اور ان مہمانوں کے تعاون سے امریکہ پوری دنیا کا واحد حکمران بن جائے گا اور دوسرے تمام ممالک کی علیحدہ حیثیت ختم کر دی جائے گی۔ وہ تمام افسران اس بحری بیڑے میں پہنچ گئے۔ وہاں پہلے سے مزید امریکی فوجی جوان اور افسران موجود تھے۔ کئی حسین عورتیں بھی ادھر ادھر جاتے ہوئے اپنے کاموں میں مصروف نظر آ رہی تھیں۔ جہاز کے اندرونی حصے میں ایک بہت بڑے ہال تھا۔ اس ہال کی 4 دیواری نیلے رنگ کے شیشوں کی تھی۔ سونیا نے شیشے پار ہال کے اندر دیکھا تو پھر دیکھتی ہی رہ گئی۔ ایک بہت بڑی میز کے آخری سرے پر ایک اونچی ریوالونگ چیئر پر ایک ایسا انسان بیٹھا ہوا تھا جو مکمل انسان ہونے کے باوجود بندر سے مشابہت رکھتا تھا۔ وہ زون 3 کا منکی ماسٹر تھا۔ ابھی سونیا نہیں جانتی تھی کہ وہ منکی ماسٹر امریکہ کے لیے کیسی حیرت انگیز ٹیکنالوجی، خطرناک قسم کی سائنسی ایجادات اور غیر معمولی صلاحیتوں کا حامل بنانے والے نسخے لے کر آیا ہے۔ ابھی سونیا نہیں جانتی تھی، لیکن اس منکی ماسٹر کو دیکھ کر جناب تبریزی کی بات یاد آ رہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا زمین پر بلائیں اتر رہی ہیں، ان بلاؤں سے تم اور صرف تم ہی نمٹ سکو گی۔ یاد رکھو تمہارے آگے پیچھے دائیں بائیں کوئی اور نہیں ہوگا، تم وہاں تنہا بالکل تنہا رہ جاؤ گی، وہاں صرف تم رہو گی اور خدا کی ذات رہے گی۔ امریکن نیوی کا وہ جہاز میامی بیچ سے 2 میل دور سمندر کے گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ جہاز کے چاروں طرف نیوی کے مسلح جوانوں کا سخت پہرا تھا۔ اس کے قریب سے دوسرے جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں تھی، خواہ وہ بحری جہاز ہوں یا فضائی۔ رات کو کوئی بھولا بھٹکا پرندہ ادھر سے گزرتا تو اسے گولی مار دی جاتی، اس شبے کی بنا پر کہ اس پرندے کے پنجوں سے کسی نے مہلک بم باندھ کر نہ اڑایا ہو۔ آرمی کے صرف خاص افسران اس جہاز میں جاتے تھے، پھر صبح ہونے سے پہلے میامی شہر میں واپس آ جاتے تھے۔ سونیا پہلی غیر فوجی ہستی تھی جس نے اس جہاز تک رسائی حاصل کی تھی۔ وہاں پہنچ کر سونیا نے کئی حسین عورتیں دیکھیں۔ ان کی موجودگی بتا رہی تھی کہ فوج وہاں اپنے اصولوں اور قوانین سے ہٹ کر دوسرے معاملات میں ملوث ہے۔ سونیا جانتی تھی نیوی کے جہازوں میں فوجیوں کے لیے تفریح کا تمام سامان ہوتا ہے، حتیٰ کہ شراب بھی ہوتی ہے، لیکن عورتیں نہیں ہوتی۔ وہاں ان عورتوں کی موجودگی نے
سونیا کو تجسس میں مبتلا کیا۔ وہ ایک حسینہ کے اندر سما کر ایک بڑے ہال کے پاس آئی۔ اس ہال کی دیواریں شیشے کی تھیں، باہر سے اندر کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس وقت ایک بڑی سی میز کے اطراف اعلی فوجی افسران بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کرسی پر خلائی زون کا منکی ماسٹر نظر آیا، جس کے بارے میں سونیا ابھی کچھ نہیں جانتی تھی۔ وہ 2 ہاتھوں اور 2 پیروں کا ایک مکمل انسان تھا، مگر چہرہ بڑی حد تک بندر سے مشابہت رکھتا تھا۔ اس منکی ماسٹر کے ساتھ 2 اور منکی مین وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور 2 منکی مین اپنے منکی ماسٹر کی کرسی کے پیچھے باڈی گارڈز کی طرح کھڑے ہوئے تھے۔ سونیا اس کانفرنس روم میں آ گئی۔ منکی ماسٹر امریکی فوج کے 3 سربراہوں سے کہہ رہا تھا، میں کہہ چکا ہوں کہ ہم تمہاری دنیا میں حملہ آور کی حیثیت سے نہیں آئے ہیں، جبکہ ہمیں اس زمین پر قدم رکھتے ہی زبردست بن جانا چاہیے تھا، کیونکہ زمین والے کچھ سوچے سمجھے بغیر دشمنی کرنے لگتے ہیں۔ پچھلی بار خلائی زون سے سولارز کے ساتھ روبوٹس تمہارے ملک میں آئے تھے، ان کے ساتھ تم لوگوں نے دشمنوں جیسا سلوک کیا، سولارز کو یہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اعلیٰ فوجی افسر نے کہا، ہم سولارز کا بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا تھا، ہمارے دشمنوں نے سولار سے ہماری دوستی نہیں ہونے دی۔ تمہیں اپنے علاقے میں اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ اپنے دشمنوں کو دشمنی سے باز رکھ سکو۔ ہمارے دشمن غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہیں، وہ ٹیلی پیتھی جانتے ہیں اور غیر معمولی گولیوں کے ذریعے ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ منکی ماسٹر نے کہا، ہم بھی غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں، اس لیے تم ہمیں دوست بنا رہے ہو۔ تم نے دیکھا ہے کہ ہم اپنے منہ میں ایک کیپسول رکھ کر زمین سے بلند ہو کر پرواز کرتے ہیں، آج ہم دوسری صلاحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ میرے سامنے جو ہیلمٹ رکھا ہوا ہے، اسے تم میں سے کوئی پہن لے، پھر کسی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والے کو چیلنج کرے، وہ خیال خوانی کے ذریعے تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گا۔ تمام افسران نے حیرانی سے ہیلمٹ کو دیکھا، پھر ایک نے پوچھا، کیا ہم اسے آزما سکتے ہیں؟ بے شک، یہ تمہارے ہی لیے لایا گیا ہے۔ اس نے ہیلمٹ کو اٹھا کر اپنے سر پر پہنا، پھر فون کے ذریعے اپنے ایک امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والے سے رابطہ کر کے کہا، میری آواز سن رہے ہو؟ اب میرے دماغ میں آؤ، ٹیلی فون بند نہ کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے 30 سیکنڈ تک انتظار کیا، پھر فون پر پوچھا، کیا بات ہے، میرے دماغ میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ میں 2 بار کوشش کر چکا ہوں، شاید آپ کی آواز اور لہجے کو صحیح طور سے گرفت میں نہ لے سکا، میں پھر کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے پھر کوشش کی، پھر ناکام ہو کر بولا، میری سوچ کی لہریں آپ کے دماغ تک پہنچنے سے پہلے کسی ٹھوس چیز سے ٹکرا رہی ہیں۔ افسر نے ہیلمٹ اتار کر کہا، اب میرے اندر آؤ۔ وہ دوسرے لمحے میں آ کر بولا، اب کامیابی ہوئی ہے سر، پہلے ناکام ہونے کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی، سمجھ میں آ جائے گی، ابھی جاؤ، میں ایک میٹنگ میں مصروف ہوں۔ اس نے فون بند کر کے منکی ماسٹر سے کہا، یہ ہیلمٹ تو کمال کی چیز ہے، اس کے ذریعے دنیا کے سب سے خطرناک ہتھیار ٹیلی پیتھی کو نکارہ بنایا جا سکتا ہے۔ منکی ماسٹر نے کہا، ٹیلی پیتھی سے بچنے کی یہ ہماری ابتدائی کوشش تھی، اتنا بڑا ہیلمٹ کوئی مسلسل دن رات پہن کر نہیں رہ سکتا، جب بھی اسے اتارا جائے گا دشمن کی ٹیلی پیتھی ضرور نقصان پہنچائے گی۔ درست ہے، اس سے بچاؤ ہو سکتا ہے، مگر اسے دن رات پہنا نہیں جا سکتا۔ آپ نے بھی اسے نہیں پہنا ہے، یہ جانتا ہوں کہ اس عرضی دنیا میں بے شمار ٹیلی پیتھی جاننے والے موجود ہیں، اور میں اور میرے ساتھی ہر پہلو سے حفاظتی انتظامات کے ساتھ یہاں آئے ہیں۔ آپ کے سر پر ہیلمٹ نہیں ہے، پھر کیسے محفوظ ہیں؟ ایک منکی مین نے اپنے سر کے پچھلے حصے میں ہاتھ رکھ کر ایک ننھا سا آلہ نکالا، وہ آلہ ایک چاندی کے روپے کے برابر تھا۔ اس نے ہتھیلی پر اس آلے کو رکھ کر سب کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ اینٹی ٹیلی پیتھی انسٹرومنٹ ہے، بالوں کے درمیان سر سے چپک جاتا ہے، جب تک پوری قوت سے کھینچ کر نہ نکالو تب تک یہ سر سے ہی چپکا رہتا ہے اور کسی ٹیلی پیتھی والے کو ہم سے چپکنے نہیں دیتا۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم پہلے ہی تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ خلائی زون والے سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے بہت آگے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں ان شعبوں میں آپ نے جتنی ترقی کی ہے اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور ہم آپ کو وہ تمام چیزیں فراہم کریں جن سے آپ اب تک محروم ہیں۔ منکی ماسٹر نے کہا، ہمارے خلائی زون میں ہریالی، پھل پھول اور اناج پیدا کرنے والے پودے نہیں ہیں، وہاں کی زمین میں تیزابیت ہے، تمہارے تعاون کے باوجود ایسی چیزیں وہاں اگائی نہیں جا سکیں گی۔ ہم زمین سے اناج اور پھل پھول وغیرہ آپ کے زون میں بھیجا کریں گے، یہ چیزیں زون میں پہنچنے تک تازہ اور قابل استعمال نہیں رہیں گی۔ اس کے علاوہ زون میں عورتیں بہت کم پیدا ہوتی ہیں، جو ہوتی ہیں انہیں وہاں کی آب و ہوا راس نہیں آتی، وہ خوب صورت بھی نہیں ہوتی، ان کے برعکس یہاں کی عورتوں کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ زون میں جتنی عورتوں کی ضرورت ہوا کرے گی وہ
یہاں سے سپلائی کی جائیں گی۔ یہاں سے جانے والی عورتیں بھی وہاں کی آب و ہوا میں اپنی کشش برقرار نہیں رکھ سکیں گی۔ جب یہاں سے بھیجے جانے والے پھل اور اناج وغیرہ تازہ نہیں رہیں گے اور یہاں کی عورتیں بھی وہاں تر و تازہ نہیں رہ سکیں گی، تو آپ بتائیں آپ کے ان مسائل کا حل کیا ہوگا؟ اس کا آسان حل یہی ہے کہ ہم زمین پر آباد ہو جائیں۔ ہمارے زون 3 میں سائنسی تجربہ گاہیں، طبی لیبارٹریز اور ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والی صنعتیں ہوں گی، اور ہمارے لوگ باری باری 6 ماہ زون میں رہیں گے اور 6 ماہ یہاں آ کر چھٹیاں گزارا کریں گے۔ ہمیں منظور ہے، آپ کے زون کی آبادی کم ہے، یہاں زمین کے کسی بھی حصے میں آپ لوگوں کے لیے ایک شہر آباد کر دیا جائے گا۔ آبادی ابھی کم ہے، مگر جب یہاں حسین عورتیں ملیں گی تو آبادی بڑھتی جائے گی۔ کوئی بات نہیں، یہاں آپ کو ایک ملک دے دیا جائے گا، بڑھتی ہوئی آبادی کے سامنے ملک بھی چھوٹا پڑ جائے گا۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ یہ آدھی دنیا ہمیں دے دو، آدھی اپنے پاس رکھ لو۔ یہ تو بالکل ہی بچکانہ سی بات ہے۔ ہماری دنیا والے خلائی مخلوق کی حکمرانی قبول نہیں کریں گے۔ اگر وہ آپ کی حکمرانی کی خواہش سن لیں تو آپ کا وجود برداشت نہیں کریں گے۔ ہم برداشت کرنا سکھا دیں گے۔ تم دنیا والوں کی پرواہ نہ کرو، اپنی بات کرو۔ یہ ساری دنیا تمہاری جاگیر نہیں ہے، یہاں حکمرانی کرنے کے لیے تم سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے۔ ہم تو تم سے تعاون چاہتے ہیں۔ اگر دوستی اور محبت سے ہمیں یہ دنیا رہنے کو مل جائے تو اچھی بات ہے، ورنہ خون خرابہ، تباہی، بربادی اس زمین کا مقدر بن جائے گی۔ آپ ہماری دنیا میں آ کر ہمارے درمیان بیٹھ کر ہمیں دھمکی دے رہے ہیں۔ اگر دوستی کی جگہ دشمنی لے گی تو کیا آپ لوگ زندہ سلامت اپنے زون میں واپس جا سکیں گے؟ ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ حفاظتی انتظامات کے ساتھ عزت اور شان و شوکت سے یہاں رہنے آئے ہیں۔ آپ کے حفاظتی انتظامات درے کے درے رہ جائیں گے۔ ہم تلخی نہیں چاہتے، سائنس اور ٹیکنالوجی کے سلسلے میں آپ سے تعاون چاہتے ہیں۔ ایک ہاتھ سے لینے کے لیے دوسرے ہاتھ سے دینا پڑتا ہے۔ لین دین برابر کی سطح پر نہ ہو تو ایک دوسرے سے جبرن چھیننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ فوج کے اعلیٰ افسران ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے۔ سونیا ایک جگہ بیٹھی خاموشی سے ان کی گفتگو سن رہی تھی۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب اور نہایت ہی تشویشناک بات تھی کہ زون 3 کی مخلوق آدھی دنیا پر اپنی حکمرانی چاہتی تھی۔ اس ارضی دنیا میں کوئی کسی کو بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی نہیں دیتا، کجا یہ کہ وہ آدھی دنیا مانگ رہے تھے اور سہولت سے نہ ملنے پر خلائی حملے کی دھمکی دے رہے تھے۔ سونیا سمجھ رہی تھی کہ وہ خلائی مخلوق غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک ہے اور ان صلاحیتوں کے ذریعے وہ ارضی دنیا پر حکمرانی کا دعویٰ کر رہی تھی، لیکن وہ خلائی مخلوق نہیں جانتی تھی کہ اس دنیا میں غیر معمولی صلاحیتوں اور قوتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ دیکھنا یہ تھا کہ وہ خلائی سائنس اور ٹیکنالوجی کی کس انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ ایک افسر نے کہا، اگر آپ لوگوں کے پاس اتنی طاقت ہے کہ آدھی دنیا تو کیا پوری دنیا پر حکمرانی کر سکیں تو پھر کوئی آپ کو روک نہیں سکے گا۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہمارے منصوبے ایک دوسرے کے خلاف نہ ہوں۔ آپ سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہم سے تعاون کریں، ہم آپ سے تعاون کریں گے اور آپ کو یہ معلومات فراہم کرتے رہیں گے کہ پہلے کس ملک پر آپ کو قبضہ کرنا چاہیے۔ ہم اس ملک کی دفاعی طاقت کی صحیح رپورٹ دیں گے اور اس کی کمزوریاں بھی بتائیں گے۔ منکی ماسٹر نے کہا، اس طرح ہمارے درمیان دوستی قائم رہے گی۔ ہم کبھی تمہاری ملک کا رخ نہیں کریں گے، تم سے فوجی معاہدہ کریں گے، تمہیں جدید اور حیرت انگیز سامان جنگ فراہم کریں گے۔ ہمارے درمیان یہ معاہدہ ہوگا کہ آپ لوگ امریکہ پر کبھی حملہ نہیں کریں گے اور جو ممالک امریکہ کے غلام ہیں انہیں کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تمہاری اس دنیا میں ایسے کون سے ممالک ہیں جہاں ہمیں پہلے حملہ کر کے حکومت کرنا چاہیے؟ چند اسلامی ممالک ہیں۔ ہم ان ممالک کی کمزوریوں کی پوری تفصیلات پیش کریں گے، لیکن سب سے پہلے فرانس کے شہر پیرس پر حملہ کرنا چاہیے۔ پیرس کے مضافات میں بابا صاحب کا ایک ادارہ ہے۔ اس ادارے میں دنیا کے خطرناک ترین ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی منی فوج ہے۔ وہ جب چاہتے ہیں دیدہ سے نادیدہ بن جاتے ہیں۔ یہ ان کا ایسا زبردست حربہ ہے جو آپ لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرے گا۔ ہم تمام مشکلات کا منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ آپ بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن سایہ بن جانے والے دشمنوں کا آپ کیا بگاڑ لیں گے؟ تم سب دیکھنا چاہتے ہو ہم کس طرح منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں۔ منکی ماسٹر نے یہ کہہ کر فضا میں ایک ہاتھ بلند کر کے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، میرے جان نثارو آ جاؤ۔ اس کا حکم سنتے ہی ایک کے بعد ایک منکی مین اس حال میں ظاہر ہونے لگا اور اپنی اپنی زبان نکال کر دکھانے لگا۔ سب کی زبانوں پر سایہ بنانے والی گولیاں تھی۔ وہ حال بے شمار منکی مین سے بھر گیا تھا۔ کارڈ لیس فون پر اطلاع ملی کہ اس بہت بڑے
بحری جہاز کے عرشے پر ہزاروں کی تعداد میں مسلح منکی مین نظر آ رہے ہیں اور وہ سب اپنی زبانیں نکال کر سایہ بنانے والی گولیاں دکھا رہے ہیں۔ منکی ماسٹر نے کہا، پچھلے ایک ہفتے سے میرے جان نثار سایہ بن کر دن رات میامی شہر میں آ رہے ہیں۔ اگر ہم سب فلائنگ شوز پہن کر آتے تو یہاں سب پر ظاہر ہو جاتے۔ ہم کیپسول کے ذریعے زون 3 سے یہاں تک سفر کرتے رہتے ہیں، پہلے بھی ہم یہاں خاموشی سے آ کر جا چکے ہیں۔ یعنی اس بحری جہاز کے علاوہ میامی شہر میں آپ کے جان نثار موجود ہیں، ایک نہیں ہزاروں ہیں۔ اب بتاؤ بابا صاحب کے جس ادارے کو تم خطرناک کہہ رہے ہو، کیا وہ ہم سے زیادہ خطرناک ہے؟ نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ بابا صاحب کے ادارے کے تمام اہم افراد کو نیست و نابود کرنے کے بعد آپ جہاں چاہیں گے اپنی حکومت قائم کر لیں گے، لیکن آپ ان ہزاروں جان نثاروں کو ہم پر بوجھ بنا رہے ہیں۔ ہمیں خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ ہم جس سے دوستی کرتے ہیں اس کے لیے خطرہ کبھی نہیں بنتے۔ ہم تمہارے ملک میں چند روز رہیں گے، پھر مکمل تیاری کے بعد ہمارے جان نثار بابا صاحب کے ادارے کی طرف پرواز کریں گے۔ اس کے چند گھنٹوں بعد تم سنو گے کہ وہ ادارہ ہماری ملکیت بن چکا ہے۔ اب سونیا کی سمجھ میں آیا کہ جناب اسد اللہ تبریزی نے خاص طور پر صرف اسے اس مشن پر کیوں بھیجا ہے۔ خلائی زون سے آنے والوں کا پہلا حملہ بابا صاحب کے ادارے پر ہونے والا تھا، اس کے بعد بھی وہ اسلامی ممالک کے لیے مصیبت بننے والے تھے۔ اسے تنہا اس مشن پر بھیجنے کا یہ مقصد سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ جتنی رازداری سے امریکہ سے دوستی اور اسلامی ممالک سے دشمنی کرنے والے ہیں، سونیا اتنی ہی رازداری سے جوابی کارروائی کرے۔ جب کھل کر منہ توڑ جواب دینے کا وقت آئے گا تو دشمنوں کو معلوم ہوگا کہ بابا صاحب کے ادارے کی ایک سونیا بدترین اور خطرناک ترین طوفانوں کا رخ تنہا موڑ دیتی ہے۔ ان کے درمیان یہ معاملہ طے پا رہے تھے کہ منکی ماسٹر اپنے جان نثاروں کو سایہ بنا کر رکھے گا، ورنہ یہ ہزاروں کی تعداد میں ظاہر ہوں گے تو میامی شہر میں خوف و ہراس پھیل جائے گا۔ تمام دنیا کے اخبارات، ریڈیو اور ٹی وی والے اس شہر میں امڑ آئیں گے۔ پھر جب وہ بابا صاحب کے ادارے پر حملہ کریں گے تو ساری دنیا یہی کہے گی کہ خلائی مخلوق امریکہ کے تعاون سے آئی ہے۔ امریکہ انہیں نصف دنیا کا اور خصوصاً اسلامی ممالک کا حکمران بنا رہا ہے۔ وہ سب ابھی چند روز سایہ بن کر رہنے والے تھے، لیکن وہ 24 گھنٹے سایہ بن کر نہیں رہ سکتے تھے۔ بھوک لگتی تھی تو وہ اناج چبا کر کھانے کے لیے چھپ کر ٹھوس جسم میں ظاہر ہوتے تھے۔ ٹوائلٹ جانے اور کسی عورت کی کمی پوری کرنے کے لیے بھی انہیں ظاہر ہونا پڑتا تھا۔ پچھلے ہفتے سے وہاں کی کئی عورتوں کے ساتھ یوں ہوا کہ جب وہ اپنے بیڈ روم میں تنہا سونے جاتی تو اچانک کوئی منکی مین ظاہر ہو کر ان کا منہ دباتا تھا تاکہ وہ چیخ نہ ماریں۔ پھر انہیں سمجھاتا تھا کہ ایسا کریں گی تو زندہ رہیں گی، ورنہ سایہ بننے والوں کا راز ظاہر ہونے سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ وہ عورتیں انہیں رات بھر کا مہمان بناتی تھی، کھانا بھی کھلاتی تھیں، پھر صبح ہونے سے بعد اپنی سلامتی کی خاطر زبان بند رکھتی تھیں، اپنے سائے سے بھی کسی منکی مین کا ذکر نہیں کرتی تھیں۔ اس طرح پچھلے ہفتے سے یہ حقیقت چھپی ہوئی تھی کہ میامی شہر میں خلا سے آنے والے ہزاروں منکی مین موجود ہیں۔ اب وہاں کے فوجی بھی تمام منکی مین کو چھپائے رکھنے کے لیے بڑی رازداری سے انہیں کھانا اور عورتیں سپلائی کر رہے تھے۔ سونیا کا ایک اصول تھا کہ دشمنوں کو چیلنج کرنے میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جب کچھ کر گزرنا ہے تو پھر زبان سے کہنے کی ضرورت کیا ہے۔